السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے خوش رہنا۔ نور ایک چھوٹی لڑکی تھی۔ اس کے دوست بہت کم تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اداس رہتی تھی۔ وہ اپنے دوست اور گھر والوں کے درمیان مسکرانے کی کوشش کرتی تھی لیکن وہ خوش نہیں رہ پاتی، اور یہ سب ان دنوں سے شروع ہوا تھا جب اس کی دوست ایمان اسکول چھوڑ کر کسی اور اسکول میں چلی گئی تھی۔ نور اور ایمان بہت ہی اچھے دوست تھے، ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ایمان کے والد کی نوکری ایسی تھی کہ انہیں اکثر ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہونا پڑتا تھا۔ ایک دن ایمن نے نور کو بتایا کہ اس کے ابو اور سب گھر والے اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں۔ نور یہ سب سن کر بہت اداس ہو گئی، حالانکہ ایمان نے اسے کہا کہ اسے آگے پڑھنا چاہیے، نئے دوست بنانے چاہیے، لیکن اس دن کے بعد نور ہمیشہ اداس رہنے لگی۔ اس کے والد نے بھی اسے خوش رہنے کی کوشش کی مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایمان چونکہ نور کی اسکول میں ایک ہی دوست تھی، اس لیے اس نے اب اسکول میں مختلف کھیلوں میں حصہ لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کلاس میں دوسرے بچوں سے بات چیت بھی بند کر دی تھی، اور یوں آہستہ آہستہ وہ بالکل اکیلی ہو گئی، یہاں تک کہ کچھ لڑکیوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اکیلی اور اداس رہنے لگی تھی۔ نور کی یہ حالت دیکھ کر اس کی امی پریشان رہنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ نور کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ اسکول کے آنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی، کپڑے بدلتی، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سو جاتی، شام میں اٹھتی تو ہوم ورک کرتی، رات کا کھانا کھاتی اور سونے چلی جاتی، اور یہ اس کا معمول تھا۔ اور اگر اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ یہ کہہ دیتی کہ میں مصروف ہوں۔ ایک دن آنٹی صبا اس سے ملنے آئی۔ وہ جانتی تھی کہ نور آج کل کا کیا معمول ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد جب نور اپنے کمرے میں چلی گئی تو آنٹی صبا بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی، اور وہ سب دیکھ کر حیرت ہو گئی کہ نور سوئی نہیں رہی بلکہ وہ اپنے بستر پر لیٹ کر رو رہی ہے۔ آنٹی صبا نے آہستگی سے اسے ہلایا اور پوچھا کیا پریشانی ہے۔ پہلے تو نور نے جھوٹ بولا کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آنٹی صبا نے تھوڑا زور دیا کہ بتاؤ کیا پریشانی ہے۔ پھر اس نے کہا میں ہر وقت اداس رہتی ہوں، مجھے معلوم نہیں میں کیا کروں۔ ایمن کے جانے کے بعد میں نے اپنے تمام دوستوں کو کھو دیا ہے، اب مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، میں خود کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتی ہوں، مجھے بہت رونا آتا ہے۔ آنٹی صبا نے مسکرا کر کہا یہ تو کوئی بات نہیں، تمہاری یہ اداسی اپنی زندگی سے بڑی آسانی سے دور کر سکتی ہو۔ کیسے؟ نور نے پوچھا۔ یہ کام تو بہت آسان ہے، آنٹی صبا نے مسکرا کر کہا، بس خوش رہو، یہ تھوڑا ہے کہ ایمان کے اسکول چھوڑ دینے سے، لیکن زندگی تو نہیں رکی۔ نئے دوست بناؤ، ان کے ساتھ باہر جاؤ، اچھا وقت گزارو، ڈائری لکھو، اچھی کتابیں پڑھا کرو، اور صبح سویرے اٹھ کر تازہ ہوا میں ورزش کرو، معاف کرنا اور بھول جانا سیکھو۔ کوئی بھی چیز یا شخص تمہیں اداس نہیں کر سکتی جب تک تم نہ چاہو۔ نور نے آنٹی صبا کی بات سمجھی اور بولی، اس تمام عرصے میں خوشی میرے اندر تھی لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا، اب میں ان چیزوں کی وجہ سے خود کو اداس نہیں ہونے دوں گی۔ آنٹی صبا مسکرائی، پھر دونوں نے آئس کریم کھانے کے لیے باہر گئیں۔ مہینوں بعد نور کے چہرے پر خوشی جھلکی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے چلے جانے سے ہمیں اداس نہیں ہونا چاہیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں کہ آپ کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔